بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، آئیے نماز کا شغف اور شوق اور اس میں خشوع اور خضوع سے متعلق واقعات میں سے نمبر 8 کا مطالعہ کریں انشاءاللہ۔ درود شریف پڑھ دیجئے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا نماز کے وقت فوراً دکانیں بند کر دینا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ بازار میں تشریف رکھتے تھے کہ جماعت کا وقت ہو گیا۔ دیکھا کہ فوراً سب کے سب اپنی اپنی دکانیں بند کر کے مسجد میں داخل ہو گئے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انہی لوگوں کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، جو سورہ نور کی آیت ہے۔ اس کا ترجمہ پوری آیت شریفہ کا یہ ہے کہ ان مسجدوں میں ایسے لوگ صبح اور شام اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں جن کو اللہ کی یاد سے اور بالخصوص نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے سے نہ خریدنا غفلت میں ڈالتا ہے نہ بیچنا۔ وہ ایسے دن کی پکڑ سے ڈرتے ہیں جس دن میں بہت سے دل اور بہت سی آنکھیں الٹ جائیں گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ تجارت وغیرہ اپنے اپنے کاروبار میں مشغول ہوتے تھے، لیکن جب اذان کی آواز سنتے تو سب کچھ چھوڑ کر فوراً مسجد میں چلے جاتے۔ ایک جگہ کہتے ہیں، خدا کی قسم یہ لوگ تاجر تھے مگر ان کی تجارت ان کو اللہ کے ذکر سے نہیں روکتی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ بازار میں تشریف رکھتے تھے کہ اذان ہو گئی۔ انہوں نے دیکھا کہ لوگ اپنے اپنے سامان کو چھوڑ کر نماز کی طرف چل دیے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہی لوگ ہیں جن کو اللہ جل شانہ نے لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ سے یاد فرمایا۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن جب حق تعالی شانہ تمام دنیا کو ایک جگہ جمع فرمائیں گے تو ارشاد ہوگا، کہاں ہیں وہ لوگ جو خوشی اور رنج دونوں حالتوں میں اللہ کی حمد کرنے والے تھے؟ تو ایک مختصر جماعت اٹھے گی اور بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے گی۔ پھر ارشاد ہوگا، کہاں ہیں وہ لوگ جو راتوں میں اپنی خوابگاہوں سے دور رہتے تھے اور اپنے رب کو خوف اور رغبت کے ساتھ یاد کرتے تھے؟ تو ایک دوسری مختصر جماعت اٹھے گی اور وہ بھی جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخل ہو جائے گی۔ پھر ارشاد ہوگا، کہاں ہیں وہ لوگ جن کو تجارت یا بیچنا اللہ کے ذکر سے نہیں روکتا تھا؟ تو ایک تیسری جماعت مختصر سی کھڑی ہوگی اور جنت میں بغیر حساب داخل ہوگی۔ اس کے بعد بقیہ لوگوں کا حساب شروع ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی نمازوں کا خوب اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جماعت کے ساتھ پنجگانہ نمازوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کی، آپ سبوں کی ہر طرح کی پریشانیوں کو دور فرمائے، عافیت عطا فرمائے، ہم سب کے ایمان کی، جان مال کی، عزت آبرو کی حفاظت فرمائے، ہم سب کے ساتھ اپنی مدد شامل حال فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔